والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وخاتم النبيين. قال الله تعالى سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في مقام آخر: والله يختص برحمته من يشاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہم سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی کی مدح سرائی گئی ہے. ہر سال کی طرح اس محفل کو سجایا اور آپ سب آئے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام بہت بلند ہے. ان کے مقام کی بلندی کا جائزہ پیش کرنا وہ تو بہت دور ہے. جو ان کی نگاہ فیض سے فیض کے عطا یافتہ ہے یا فیض یافتہ ہے، جن کے اوپر ایک لمحہ یعنی ایک شعاع ایک نظر بھی پڑ گئی تو ان کو اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا. مقامات کا بیان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ایک بات سمجھ میں آ جائے گی تو بہت آسان ہو جاتا ہے. آسان بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک فیصل کتاب، یہ ہے فیصلہ کرنے والا، یہ ہے فرقان، یہ ہے فارق کہ جس سے صحیح اور غلط کا معیار کا پتہ چل جاتا ہے. تو تاجدار کائنات علیہ السلام کے اشارے کے متعلق، آپ کے مقام کے متعلق اللہ فرماتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. اللہ نے اپنا ذکر بلند نہیں کیا، اپنا ذکر بلند نہیں کیا، بلکہ فرمایا رسول اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور آپ کے لیے بلند کیا. وہ آپ کے لیے کیوں کیا؟ اللہ پاک فرماتے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا ڈھنڈورا پیٹتا پھروں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. میں نے تو اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا. جب تمہیں میرے محبوب کی عظمت سمجھ آئے گی، اور عظمت کیا سمجھ آئے گی؟ سب سے بڑی عظمت ہی تمہیں یہ سمجھ آئے گی کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے. یہ ہے کہ وہ میرا ذکر بلند کرتا ہے. مجھے اپنے ذکر کو خود سے بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو ان کے لیے بلند کر دیا. کیوں؟ ہے تو سارے ہی نبی اور لیکن اولا آپ سب انبیاء سے بھی اولا. آپ تو کہا کہ جیسا ذکر میں نے اس کا بلند کیا ہے ان کے لیے،
تو اس نے اپنے آپ کو چھوڑ کے، رسول کریم نے اپنی ذات کو چھوڑ کے ساری زندگی میرے ذکر میں لگا دی، ساری زندگی۔ تو اسی طرح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے یقین کو رکھنے والے، تو ان کے متعلق فرمایا کہ فَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے کہ فلاں کا ذکر کیوں بلند کر دیا، فلاں کو خاص مقام کیوں دے دیا، کہ واللہ، یہ اللہ ہے، یختص، جو مخصوص کر دیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جسے چاہے۔ تو مقام میں جھگڑا کرنے والے کہ فلاں کا ذکر کیوں بلند کر دیا، فلاں کو رحمت اس کے اوپر انعامات کی اتنی بارش کیوں کر دی، تو سیدنا غوث پاک کے حوالے سے بہت سارے موقعین کبھی آپ کی شان کے متعلق بات کرتے ہیں، کبھی آپ کی کرامات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ نبی سے کرامات اگر ظاہر نہیں ہوئی ایسی تو ایک ولی کیسے کر سکتا ہے۔ بات اپنے سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، صرف اسی طرح نہیں دیکھا کہ کتاب تو لے کے رکھ لی، امتحان کی تیاری کرنے کے لیے جنگ بھر کے پڑھ کے عالم فاضل مفتی محدث ہونے کی ڈگری تو لے لی، امتحان دینے کے لیے کچھ ساری کتاب تو نہیں پوچھتا۔ آج تو سوال ہوتے ہیں، ان کا جواب دے دو اور آپ پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن صحابہ وہ تھے جنہیں صاحب کتاب نے پوری کتاب پڑھا دی، اور صاحب کتاب نے کیسے پوری کتاب پڑھا؟ کتاب ہی سمجھ لے پہلے تھوڑا سا، کتاب کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اب آ جائے گی کتاب سمجھ کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اللہ نے اس کتاب کو جو لوح محفوظ پہ لکھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ ساری کی ساری وہ کتاب اتار دی۔ تو آپ صرف صاحب کتاب ہی نہ بنے، بلکہ آپ خود کتاب ہو گئے، خود قرآن ہو گئے۔ کبھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک سے آپ نے اپنا چہرہ انور نکالا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ کا چہرہ ایسے نظر ہے جیسے مصحف قرآن ہو، جیسے مصحف ہمارے سامنے کھل گیا ہو، جیسے قرآن پاک ہمارے سامنے کھل گیا ہو۔ تیرا وجود الکتاب، تو اس کتاب سے فیض جو پاتا ہے اس کے پاس کتاب کا سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اب سارا کچھ کو کل کہہ دینا، اپنی ہستی کے مطابق اس کے پاس سارا کل ہوتا ہے، اپنی ہستی کے مطابق اس کے پاس سارا کل ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے اوپر والی منزل کا اگر ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس کم ہے، میرے پاس کچھ زیادہ ہے۔ یہ ہے دل کو رسول فضل اللہ۔ ہم نے انبیاء میں بعض کے بعض مراتب میں ان کے مقامات میں درجہ بندی کی ہے۔ پہلی جماعت کا قاری ہے جسے آپ نے صرف ایک قاعدہ الف لا بے بکری اے بی سی ڈی والا پڑھا،
یہ اس کے کورس میں شامل ہے مثال کے طور پر ایک کہتا ہے۔ تو جب وہ ایمانداری سے واقعی اس کتاب کو اس قاعدے کو پڑھ لے اور اسے پوچھا جائے کہ تجھے کتنا آتا ہے، تجھے اس پہ پوچھا جائے تجھے کتنا آتا ہے، وہ کہے گا ساری کتاب آتی ہے، ساری کتاب ایک ایک لائن ایک ایک پیراگراف ایک ایک پیج کا مجھے پتا ہے کہاں پہ کیا لکھا ہے۔ حالانکہ لکھا ہوگا ایک پرچے کا علی بنا، دوسرے پرچے میں بے بکری، بس تو پیج ہے اس کے سارے، اس کے لیے وہ مکمل ہے۔ اس کے لیے وہ مکمل ہے۔ تو جو ولی جہاں پہ ہوتا ہے جب اسے وہ مقام ملتا ہے وہ اپنے اس مقام کے حساب سے مکمل ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس کو چیلنج وہ کرے جو میٹرک والا ہے، ٹھیک ہے، بلائش کے اعتبار سے جس کے پاس جو کچھ ہے بشرطے کے نکاح پڑھ گئی ادا اسے کچھ ہو گیا ہو تو پھر سب کچھ۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور والدہ کے نسبی حیثیت سے حسنی بھی تھے اور حسینی بھی۔ آپ کی پیدائش مبارکہ 471 ہجری میں ہوئی اور وصال پاک آپ کا 11 ربیع الثانی کو ہوا 561 ہجری میں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسینی تھے اور والد محترم کی نسبت سے آپ حسنی سید تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید ابو صالح محمد موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد کا نام سید ابو صالح محمد موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کا جنگی دوست آپ کا لقب تھا۔ آپ کو اس حیثیت سے لوگ پکار لیا کرتے تھے۔ یہ خود ولی سیدنا غوث پاک ولی، ابا ولی، دادا ولی، نانا ولی، اماں ولی، خود ہی ولی، پورا خاندان کی اولیاء کا۔ تو ان کو جنگی دوست کیوں کہتے تھے؟ یہ ہر دم لڑنے مارنے پر تلے رہتے تھے، شریعت کے خلاف جو بھی کام ہوتا تھا اس کے خلاف کرنے کے لیے خود جو ہے گھومتے رہتے تھے۔ کسی بادشاہ نے، کسی گورنر نے ان کو یہ ہوتا نہیں دیا ہوا تھا کہ تم محتسب ہو، تم لوگوں کا حساب کرتے پھرو، کون چرس پیتا ہے اور کون پان کھاتا ہے اور کون نسوار کھاتا ہے اور کون شراب پیتا ہے۔ خود سے کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ گھوم رہے تھے تو بادشاہ کے کچھ غلام اپنے سروں کے اوپر مٹکے لے کے جا رہے تھے۔ تو جب وہ آپ کے قریب سے گزرے، اس کی سمیل سے، اس کی بو سے، اس کی ہوا سے پتہ تو چل گیا ان مٹکوں کے اندر شراب ہے۔ ان مٹکوں میں عطر تو نہیں ہے، عطر کی تو شیشے قطرے ہوتے ہیں بھائی، کپیاں تو شرابوں کی ہوتی ہے، مٹکے تو شرابوں کے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا بادشاہ بھی ہو جائے تو کیسے سمجھ لیا جائے کہ بادشاہ اس میں ادھر جا رہا ہوگا بادشاہ کا، تو انہیں سمجھ تو لیا کہ اس میں شراب ہے، لیکن تمام حجت کے لیے انہیں روکا، رک جاؤ۔ وہ رک گئے، کہا اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس میں، ان کو پتا تو تھا سید صاحب کا کہ سخت طبیعت کے ہیں، تو کہا اس میں بادشاہ کا سامان ہے، اس میں بادشاہ کا سامان ہے قیمتی، وہ ہم چھپا کے اس میں مٹکوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، ڈنڈا کو آپ کے پاس تھا ہی، گھما کے ایک ڈنڈا مارا مٹکے کو، پہلا مٹکا ٹوٹا، ساری شراب جس میں اٹھا رکھا اس کے
کپڑوں کو کپڑے بھیگ گئے، دوسرے کو دوسرا مٹکا توڑ دیا، تیسرا مٹکا توڑ دیا، وہ 3 مٹکے تھے شراب کے، لے کے جا رہے تھے، توڑ دیے، تینوں کے کپڑے گیلے، چلے گئے بادشاہ کے پاس، دیکھے کپڑے بھیگے ہوئے، کل کس نے کیا یہ؟ کس نے کیا؟ کہا حضور بولی سید صاحب ہے، جنگی دوست، یعنی ہر ان کی دوست، یعنی ان کا جو دوستی تھی لڑائی کے ساتھ ہی دوستی تھی، جنگی دوست، جنگ کے ساتھ دوستی تھی۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ کون ایسا کہ میرے پاس آنے والی جو شراب تھی اس کو توڑ دیا گیا، ضائع کر دیا، بلا کے لاؤ۔ گئے ان کے پاس، اب وہ تو سارے جانتے تھے، جو بادشاہ کے نوکر چاکر غلام جو تھے وہ تو ان جنگی دوست کو جانتے تھے کہ بندہ بہت ہارڈ طبیعت کا ہے، سخت طبیعت کا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، حضور آپ نے مٹکے توڑے؟ کہا ہاں میں نے توڑے۔ کہا بادشاہ سلامت وہاں پہ غصے ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جس نے توڑے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تو حضور آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ جا کے جادو میں تو آپ سے نہیں پوچھے گا نا کہ مٹکے تو نے توڑے ہیں، تو کہنا تو ہے ہی ہے کہ میں نے توڑے ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ تو بولیں گے نہیں۔ تو آپ کے کہنے کی وجہ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، مگر بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مل کے گر گیا ہوگا یا آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، ٹکرا گئے ہوں گے، ایسے ہوا ایسے ہوا۔ چلے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اسی شان میں ریاضی کے ساتھ کہ جو ان اللہ والوں کا طریق ہے، پہنچ کے بادشاہ نے پوچھا میرے یہ مٹکے تو نے توڑے ہیں؟ کہا ہاں میں نے تیرے مٹکے توڑے ہیں۔ بادشاہ اور غصہ ہے، کہا کیوں توڑے ہیں؟ کہا تجھے جہنم سے بچانا چاہتا، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا۔ کہا کون سی جہنم کی آگ؟ کہا اگر تم شراب پیتے تو تمہیں اس کا پھر بدلہ جہنم ہی ملتا، تو میں نے یہ توڑ کے تجھے جہنم سے بچایا ہے۔ ان کی اس دیدہ دلیری اور اس بات سے ان کے دل کے اوپر اثر ہو، ذرا لہجہ دھیما ہو گیا، لیکن پھر بھی بادشاہ اپنا ایک ناز ہوتا ہے، ایک نخرہ ہوتا ہے، ایک غرور ہوتا ہے کہ تم نے یہ کس حیثیت سے توڑے تھے؟ تیری ڈیوٹی کس نے لگائی؟ تم ہو کون؟ کہا کہ میں محتسب ہوں، میں محتسب ہوں۔ کہا کس نے تیری ڈیوٹی لگائی؟ کہا اللہ نے، یہ ڈیوٹی میں اللہ نے لگا رکھی ہے۔ بادشاہ خاموش، اب اپنی بات تھوڑی سی بنا کے رکھنی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو ہے نا بادشاہ کے پاس بھی کوئی پاور ہے، ان سے یہ بھی کہیں پہ مغروب ہو گیا ہے، کہیں پہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا۔ کہا اچھا آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، مجھے بڑا پسند آیا آپ کا کام کہ آپ احتساب کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کو محتسب اپنے علاقے کا نہ بنا دوں؟ یہ ڈگری محتسب والی میں تمہیں مقرر نہ کر دوں کہ آپ میرے حکم سے ان سب کی جو ہے احتساب کیا کرو؟ تو آپ نے منہ پھیر کے جواب دیا، کہا جو اللہ کی نوکری کر لے اسے تیرے جیسوں کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے باہر نکلا۔ یہ آپ کے والد محترم، باقی اما حضور کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، دوسرا اس سے والا واقعہ اس سارے کے سارے یہ آپ نے سارے سنے ہیں، تو تھوڑ تھوڑ کر کے لے کے چلتا ہوں بات کو تاکہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام جب بچوں میں کھیلتے تھے، کھیلنے لگ جاتے تھے، تو اس وقت ندائے غیبی آتی تھی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، انہیں کھیل میں کھیلے. تو اسی طرح پیدائش لگتی ہے سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب کو بہانے کی. دودھ پینے کی عمر گزر گئی، پاؤں پاؤں چلنے والی عمر گزر گئی، اب دوڑنے بھاگنے لگے، چلنے پھرنے لگے. عمر 6-7 سال کی ہو گئی، اچھے آفتابانہ صحت مند، دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں. تو آپ کا بھی دل مچلتا تھا کہ میں بھی بچوں کے ساتھ، بچے فطری طور پہ ایک ہی چیز ہے سارے کے ساتھ. یہ الگ معاملہ ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، تو جس کو اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو اس کی نگرانی اور نگہداشت وہ خود کرتا ہے. تو بچوں میں چلے گئے. ایک بیل تھا، شریف سا بیل تھا، چلتا پھر رہا تھا، جیسے ہم کہہ دیتے نا ایک بڑی گھڑی، اس طرح کا وہ بیل تھا، غریب تھا. تو وہ چل رہا تھا، بچوں کے ہاتھ میں آ گیا. کوئی اس کی جو ہے نا کان پکڑ کے کھینچے، کوئی اس کا کان پکڑ کے کھینچے، کوئی اس کے ناک میں ڈنڈا دے دے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے، کوئی تھوڑی چپ ہو رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. وہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. تو وہ دوڑ پڑا، تنگ آ کے بیل دوڑ پڑا. دوڑا تو بچے بھی پیچھے اور سیدنا غوث اعظم بھی اس کے پیچھے. دوڑ کے سیدنا غوث اعظم نے اس بیل کی دم پکڑ، اس بیل کی دم پشت وہ پکڑ اور کھینچنے لگے. کھینچتا تو نہیں تھا، وہ بیل ہے، آپ بچے تھے اس وقت تو، لیکن کھینچ رہے ہیں. تو بیل نے گردن گھما کے کہا عبد القادر تم اس کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے تھے. گردن گھما کے کہا عبد القادر تم اس کھیل کے لیے پیدا نہیں کہ میری پشت پکڑنے واسطے نہیں ہوا. آپ کے پاس خوف تھا کیونکہ کبھی جانور کو بولتے ہوئے انسانی آواز میں سنا ہی نہیں، تو فطری بات تھی، خوفداری ہو گیا، ڈر گئے، گھبرا گئے اور گھبرا کے چھت کے اوپر چڑھ گئے. اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گئے. حج کا زمانہ، حج کا زمانہ تھا. آپ دوڑ کے چھت کے اوپر چڑھ گئے. تو آپ کا رخ مغرب کی طرف، کعبے کی طرف ہوا. تو یہ جو خوف طاری ہوا کہ یہ کیسے بولا. تو آپ جب چھت کے اوپر چڑھے تو آپ بغداد شریف کے قریب وہ قصبہ جیلان ہے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں، جیلان بھی کہتے ہیں. تو اس قصبہ وہاں پہ آپ چڑھے اور آپ کی نگاہ اتنی کھل گئی کہ آپ عرفات کے میدان میں حاجیوں کو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ آواز بھی آپ سن رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، کھڑے ہوئے. مزید گھبرا کہ یہ مجھے کیا دکھنے لگ گیا ہے. نیچے آئے، ماں نے پکڑا، سینے سے لگایا، گھبرائے ہوا ہے منہ سے. بیٹا کیا بات، اماں میں نے پہلے ایسے کہا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا معاملہ، یہ کیا. عبد القادر تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو. تیری پیدائش سے پہلے جب تک میں تجھے پیٹ میں سنبھال کے رکھا ہے، مجھے اس وقت سے ہی بشارتیں ملتی رہی ہیں کہ تیرے بطن سے ایک نادر و نایاب بچہ پیدا ہوگا جو سردار الاولیاء ہوگا. اب یہ جانور کیسے بول سکتا ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا. تمہارے نہ سننے سے، کسی کے نہ سننے سے واقعے کی سچائی کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تو ایک جامع معجزات میں حدیث مبارکہ ہے، اسی بولنے کے حوالے سے تاکہ حدیث سے بھی کچھ اس کا رشتہ جڑ جائے، تنگ ہو جائے.
جامع معجزات احادیث کی کتاب کا نام، اس میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے مدینہ شریف شہر سے باہر کے علاقے کے اندر تھا، بیل کو لے کے جا رہا تھا، تھک گیا بندہ تو بیل کے اوپر چڑھ گیا، بیل کے اوپر بیٹھ گیا، ڈنڈا سوٹا اس کو مارا چلانے کے لیے، بیل نہیں چلتا تھا، پھر اس کو مارا پھر نہیں چلا تو بیل کے اوپر گردن اٹھا کے کہا تو میرا مالک ہے، لیکن میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے مجھ سے وہ کام لے، میں ریڑھی کھینچنے والا ہوں، میں وزن اٹھاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں دوڑ بھاگ کروں گا، یہ میرے سے یہ کام لے، یہ تو سواری کا کام مجھ سے لے رہا ہے، یہ نہ کر۔ تو وہ شخص بولا ہم آپ کی گالے بڑھتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بیل کیسے بول رہا ہے؟ تو بیل نے پھر جواب دیا کہ حیرت کی بات تو یہ ہے، یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مدینہ میں نبیوں کا نبی آ چکا، مکہ سے ہجرت کر کے نبیوں کا نبی آ گیا ہجرت کر کے، جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اور لوگ چوک در چوک وہاں پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان حاصل کر رہے ہیں، اور تو حیرت اس بات کیا کہ تیرے شہر میں آیا ہوا تو نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تجھے ایمان نہیں ملا، یا بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے۔ تو شخص نے بیل کو چھوڑ دیا، بیل کو چھوڑ دیا اور دوڑتا چلا گیا مدینے کی طرف۔ آقا گوالہ مسجد نبی میں تشریف فرما، وہ سانس چڑھا ہوا، تو جب قریب آنے لگا تو سلو ہو گیا، ایسا ہو گیا کیونکہ اتارے اور اندر کی طرف داخل ہوا، تو اب وہ رک گیا، ایسے دیکھ رہا ہے کہ کون ہو سکتا ہے کس کے متعلق بیل نے یہ بتایا تھا۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، اسے کہا آجا آ کلمہ پڑھ لے، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، روبہو حق فضل، حق فضل، سرکار مظہر سلطان، سرکار مظہر سلطان۔ حضرت نباتہ بن یزید نخعی یہ قاضی گزرے ہیں۔ یہ واقعہ پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اس کے بعد یہ بتانا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ایک عیسائی شخص پادری ہے کوئی بھی ہے، وہ اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تو مردے زندہ کرتے تھے، تو آپ نے کہا تمہارے نبی زندہ کرتے تھے مردوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو غلام زندہ کر دیتے ہیں، کس کو جگانا چاہتا ہے، کس کو اٹھانا چاہتا ہے، وہ ایک واقعہ ہے وہ ہو گیا۔ تو یہ جو تابعی تھے نباتہ بن یزید نخعی، یہ گدھے کے اوپر سوار جا رہے تھے کسی طرح اپنے کام کے، تو راستے میں ان کا گدھا مر گیا، راستے میں ان کا گدھا مر گیا۔ ظاہر ہے گدھا مرا، چلتا ہوا گدھا گرا، آپ کے ساتھ گرنے کے بعد فطری سی بات ہے کہ منہ بندے کو اوپر کی طرف اٹھتا ہے، گرا ہوا ہے اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اوپر منہ کر کے کہتا ہے یا اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، مجھے تو گدھے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن مجھے تو گدھے کی ضرورت ہے، تو نے اس کو مار دیا، تجھے تو گدھے کی ضرورت ہے نہیں، مجھے تو سواری کے لیے گدھے کی ضرورت ہے، تو اٹھ کے اس گدھے کو اپنی سوٹی کو مارے ہوتا قوم باذن اللہ، اور گدھا اٹھ کے کھڑا ہوتا۔ تو بھائی
یقین محکم، اللہ کو نہیں چھوڑا کسی صورت میں، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ تو پھر جس سے چاہتا ہے کراتا کام بندوں سے ہی ہے، کرتا وہ خود ہے، پیچھے اسی کی قوت ہے، اسی کا ارادہ ہے، ملک اسی کا ہے، مالک وہی ہے، لیکن کام کراتا ہے۔ میں اب بول رہا ہوں اسپیکر میں آواز میری جا رہی ہے، پیچھے کا کمال تو آپ کی بجلی کا ہے۔ اب یہ جو ہے نا اتنی ساری آواز جو جا رہی ہے دور دور، یہ پیچھے سے بجلی کا کنیکشن ختم ہو جائے جو ہے نا، یہ سارا کا سارا تماشا بیکار ہے، کسی بھی کام کا نہیں۔ کبھی سمجھتے ہو کہ اس پائپ میں سے آواز آ رہی ہے، یہ اسٹینڈ ایسا ہے، یہ فلاں ایسا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، صرف وہی ہے تو قدرت کاملہ۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحان جو تھے، گڑبڑ اصل میں کیسے ہو گیا مسئلہ؟ گڑبڑ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ صوفیہ نے مدرسے کر دیے ختم، اور صرف بیٹھ گئے تعویذ دینے کے اوپر، بیٹھ کے صرف پھوکے مارنے کے اوپر۔ آنے والے کو نہ تو توحید سمجھا سکتے ہیں، نہ عشق رسول سمجھا سکتے ہیں، صرف نعرے لگ سکتے ہیں، صرف نعرے ہی نہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں۔ جو مشن ہے، مشن پورا نہیں کرتے، اس لیے کرتے۔ غوث پاک آزم نے جو مدرسہ تھا اس میں آپ پڑھاتے تھے، اساتذہ تھے بہت سارے، اور بھی جو مختلف سبق پڑھاتے تھے باری باری کے اوپر، تو سیدنا غوث پاک نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ آپ انٹرویو لے کے بچوں کو داخل کریں، انٹرویو لے کے بچوں کو داخل کریں کہ کون سا بچہ کون سی تعلیم کے قابل ہے، ان کو آپ داخل کریں، آپ انہیں پڑھائیں، اور جو نالائق ہو وہ سارے میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ جو نالائق ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں ان کو کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ نکمے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتا، ان کو آتا نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرتے، کہ ان سب کو میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ تو آپ انہیں پڑھاتے، کیا طریقہ کار تھا؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نماز فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، نماز فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، پھر اس کے بعد ناشتہ فرماتے تھے، اس کے بعد پھر درس قرآن دیتے تھے، درس قرآن دینے کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر درس حدیث دیتے تھے، پھر اس کے بعد ملاقاتی جو آنے والے ہوتے تھے ان کو کچھ ٹائم دیتے تھے، تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد، روزانہ نہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 دن جلسے سے خطاب کرتے تھے، اور ان جلسوں میں جو خطاب کرتے تھے تو بہت سارے ان میں طالب علموں کے علاوہ علماء اور محدثین درس کے لیے، درس سننے کے لیے وہ شامل ہوتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، حافظ علامہ ابن جوزی المحدث، بہت بڑا نام ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے، ان کو بھی خدا واسطے بتایا اولیاء کے ساتھ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہا یہ خانقاہ نشین کچھ نہیں کرتی، یہ لوگوں کو نکما بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں تسبیح کرتے رہو، کام کی طرف لے کے جاتے۔ تو اس کا دوست کہنے لگا کہ ابن جوزی کیا خیال ہے کہ آج چلیں شیخ صاحب کے درس میں، سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں یار دیکھتے ہیں، جو ہے نا بڑے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ محفل میں آ کے بیٹھ گئے، دونوں بیٹھے ہیں قریب، دونوں دوست کو، علامہ ابن جوزی اور ان کا دوست ساتھی قریب بیٹھے ہیں۔
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے ایک آیت مبارکہ، صرف ایک آیت مبارکہ بہت مختصر سی بہت چھوٹی سی تلاوت فرمائی. تلاوت فرمانے کے بعد آپ اس کا ترجمہ کر دیا. ترجمہ کیا تو وہ ساتھی جو بیٹھا پڑھ چلے اتنے جو ذکر میں سے کون ہماری اچھا اندھی ہے. ترجمہ جو کیا کہ میں کو اندھی مجھے آتی ہے یہ. پھر آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کیا، اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی. اس نے پھر ایسے کیا کہ پھر اسے کہا کہ اندھی ہے. اس طرح آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تفسیریں بیان کی. 10 تفسیر بیان کی تو اس نے کہا ہاں آتی ہے. جب 11ویں تفسیر بیان کی تو اسے پوچھا کہیے یہ پتہ نہیں کہاں سے بولی ہے. تو پھر اس 11 کے بعد 40 تفسیریں اور کی. 11 کے بعد 40 تفسیریں اور کی. اور وہ پھر تو وہ پڑھنے مار رہا وہ بھی بند ہو گیا، اور جو ہوں کر رہے ہیں ہاں کر رہے وہ بھی بند ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان غوث اعظم. جب 40 تفسیریں کر لیں، 40 یہ اور 11 کر لیں، 51 تفسیر کر لیں، تو پھر آپ نے کہا کہ اب تک تو تھی یہ کیلو کال کی بات. کیلو کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب سے ایسے حضور کی نسبت سے بیان کرتے جانا. کہا یہ تو تھی کیلو کال کی. اب ہم حال کی طرف اب کال کی طرف آتے ہیں، اب حال کی طرف آتے ہیں. تو جب اس نے کہا نا حال کی طرف آتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے امام ابن جوزی اٹھے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے. انہوں نے کہا کہ اتنا علم کہاں سے آتا ہے، کون بول رہا ہے، کپڑے پھاڑ دیے. یہ ان کے اوپر نگاہ ناز پڑ گئی آقا کی. تو آج ابن جوزی کا نام ولایت کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے ان کے ہی قول لیے جاتے ہیں، چھوٹے مخالف بنتے گئے. ایسے ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں لوگ. اور خراب میں نے بتا دیا کہ خرابی کیسے ہے. اور یہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا بڑا نام ہے مسلمانوں کے چینلوں کے اندر، اور بادشاہ گجرات اتنا بڑا نام ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالمشافہ زیارت کی ہوئی تھی، ملے ہوئے تھے، بالمشافہ زیارت کی تھی. اور اس کے ساتھ جو 70,000 اس کے خاص جو سپاہ تھے، یہ سارے کے سارے غوث پاک کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھے. یہ وہاں کے پڑے ہوئے تھے سارے کے سارے، سیدنا غوث پاک کے مدرسے تھے. اس لیے جب وہ اس کے ساتھ شامل ہو کے چلتے تھے تو بس جو مشن ہوتا تھا اس کو جو ہے اپنی جان تو جاتی تھی، لیکن مشن سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں تھے. یہ سارے کے سارے یہ وہ لوگ صوفیہ محبت سکھاتے ہیں. آج کیا ہے، دربار تو بڑے بڑے ہیں، صوفیہ محبت سکھاتے ہیں. اور آج کیا ہے، درباروں کے اوپر جاؤ، آستانوں کے اوپر جاؤ تو آپ کو ایسا رویہ ملتا ہے کہ جا کے بندہ کہتا ہے یار میں نے جا کے بڑے مصیبت میں پڑ گیا وہاں جا کے. محبت کا درس ملتے ہی نہیں، پیار کرتے ہی نہیں. شیخ کسی کو گلے لگاتے ہی نہیں ہے، کسی کو پیار کرتے نہیں ہے جو اس کا دکھ سن لے. شیخ کا اپنا رونا تو بڑی دور کی بات ہے کہ شیخ روئے کسی کے درد کے اندر، اس کو قریب کر کے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا. اسے تو ہاتھ ملانے کی نوبت بھی نہیں ملتی، وہاں پہ ملنے نہیں دیتے کہ ہاتھ ہی نہیں ملانے دیتے. شیخ بنے پھرتے ہیں. محبت کیسی ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو چکا ہے. آپ کو لہد مبارک میں جگا دیا تھا. چاہیے صحابہ انتہائی قریب والے جو قرب والے خاندان کے بھی اور چاروں اصحاب کے خلفائے راشدین یہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. اب لمحہ یہ ہے کہ
اب جو ہے اپنا قبر مبارک کو بند کرنا ہے، قبر مبارک کو بند کرنا ہے، آخری دیدار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آزاد تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ بھی وہاں پہ کھڑے تھے اس موقع کو۔ تب وہ دیکھ رہے ہیں، بہانہ کوئی نہیں بن رہا کہ اب کیسے ملا جائے، کہ اب جب باہر چائے پائی پہ تھے تو اس وقت کو وہ جو کچھ ایک عاشق ایک طالب کر سکتا ہے وہ تو کرتے ہیں، اس وقت اب کیا کیا جائے جو ہے نا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد تو یہ صورت نظروں سے پنہا ہو جائے گی۔ تو ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ان کی انگلی میں انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایسے کر کے انگلی کو نکالا، انگوٹھی کو نکالا، پھٹایا اور لہد میں گرا دیا، انگوٹھی کو لہد میں گرا دیا۔ اب جب وہ کوئی چیز ایسے یوں گری تو سارے متوجہ تو گزری تھے، تو وہ گری تو سب نے دیکھا کون؟ مغیرہ بن شعبہ۔ مغیرہ بن شعبہ نے ساروں کی سوالیہ جب نگاہیں دیکھی، حضرت علی نے بھی دیکھا کھڑے ہوئے، تو اپنے حضرت علی سے پوچھا کہ علی یہ میں انگوٹھی اٹھا لوں اپنی، یہ میں انگوٹھی اٹھا لوں؟ گر گئی ہے۔ علی بولے اٹھا لوں، کیونکہ اسلام کا یہ رویہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں بتایا کہ قبر مبارک میں پیسے دیگر فلاں فلاں جو مختلف کلچروں کے اندر ہے، نہیں۔ تو کہا انگوٹھی اٹھا لوں؟ اٹھا لو۔ تو بولے اس بات کو کریں، وہ تو بہانہ کرنا، صرف انگوٹھی گرانے کا اور اٹھانے کا، انگوٹھی اٹھانے کے بہانے گئے نیچے اترے اور جا کے آپ کے جسم میں آدھار سے اتنے زور سے بیچ کے چمٹ گئے اور کھانے مار کے رونے لگے، اور جتنے صحابہ سارے کھڑے تھے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی نا کوئی رو کے دکھائے، قبر پہ رونا ٹھیک نہیں ہے نا، جیسے کر کے دکھائے، کر کوئی نہیں سکتا تھا، دل کا غبار نہیں کوئی نکال سکتا تھا، وہ درد نہیں کوئی وہاں پہ نکال سکتا تھا، تو اس نے وہ یہ کام اس نے کر دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے وہ لپٹے، آپ کے بوسے لیے اور روئے، اور سارے صحابہ اس وقت روئے۔ دیکھیے پیار اس صوفیہ یہ محبت سکھاتے ہیں، یہ پیار سکھاتے ہیں، ہاں پیار سکھاتے ہیں۔ آپ بہت قیمتی لباس پہنتے تھے، آپ بہت قیمتی لباس پہنتے تھے، یہ جن کو کہ یہ فقیر ہے بہت اچھے لباس پہنتے تھے، 100 دینار کا اور 500 دینار کا آپ لباس پہنا کرتے تھے، 100 دینار یعنی 100 تولے سونے کے برابر، اور ایک بار پہنتے تھے، یہ نہیں کہ اس کو چھپا کے رکھتے تھے جو ہے نا کہ بلا کا نہ مل سکے، پہنتے تھے اور پھر اسے صدقہ کرتے تھے۔ تو آپ نے چادر بازار میں جانے کے لیے چادر پڑی تھی، چادر اوڑی ہوئی، اور آپ نے اس چادر کی بکل سے منہ بھی چھپا دیا، منہ اسی لیے چھپایا تاکہ لوگ پہچانے نہ، بازار میں جاؤں گا ہر طرف سے سلام کرے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی قدم چومے گا، کوئی ہاتھ چومے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو اس غرض سے چل پڑے منہ چھپا دیا۔ اب چور کو منہ سے کیا ضرورت تھی دیکھنے کی، چور نے تو چادر دیکھنی تھی جو چیز قیمتی تھی، اسے کیا کریے کہ یہ کون ولی ہے اور کون نبی ہے، کون کے چور نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اب بازار میں کیونکہ رش تھا تو آپ منہ چھپایا ہوا تھا، تو آپ آرام سے گزرے، اور وہ چور اس پہاڑ کے اندر کوئی کھلی جگہ ہے جہاں پہ آدمی
کم ہو تاکہ میں چادر لے کے دوڑ تو سکوں نا، رشوت توڑ کے نہیں جاؤں گا، خود پکڑ لیں گے مجھے، پٹائی ہو جائے گی، اسی لیے وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، کھلی جگہ آ گئی، وہاں اس نے چادر پکڑ کے کھینچنے لگا، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا اللہ، میرے اللہ، اس نے چادر تو بری نیت سے پکڑی ہے، اس نے چادر کو بری نیت سے پکڑی ہے، لیکن یا اللہ چادر تو میری ہے، تو یا اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے، جب میں جنت میں جاؤں تو میرے ساتھ، میری نیت جیسی بھی تھی، پکڑی تو میری چادر ہے نا، اور میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کے اوپر کریم نہیں لگا رہا، بس ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا کامل۔ یہ محبت، اتنی محبت، اتنا پیار جو ہے دکھایا جاتا ہے، اتنا ترس، اتنا کرم، آج کل دینا دینا کچھ نہیں، سارا جو ہے لینے کے اوپر۔ بس ایک روایت اور بیان کرتا ہوں، سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی کے پاس ایک سوداگر آیا، تاجر، وہ تاجر آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور، آپ نے کہا کہ سب کو کہہ آیا ہے، کہ حضور جتنے بھی علماء اور صوفیہ، جتنے بھی علماء اور صوفیہ بغداد میں رہتے ہیں، سب کو دعوت دیتی ہے، سب کو دعوت دی ہے میرے پاس کہ شام کا کھانا میرے پاس کھائے، دعوت دیتی ہے سب، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ بھی دعوت میں تشریف لائیے۔ وہ اپنے چہرہ اٹھایا اور اس شخص نے یہ سمجھا کہ اب انکار کریں گے، اب انکار کریں گے کہ نہیں بھائی میں نہیں آتا، کیونکہ اب نہیں جایا کرتے تھے، اب نہیں جایا کرتے تھے آسانی سے۔ تو جیسے اس نے چہرے کی طرف دیکھا کہ اب کیفیت ہے کہ انکار کریں گے، فوراً ہاتھ باندھے، کہا حضور سب سے آخر میں آیا اسی لیے ہم آپ کے پاس کہ اب میں انکار نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گا اگر انکار آپ نے کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اچھا ہم آئے، آپ روانہ ہوئے، وقت کے اوپر نماز پڑھنے کے بعد مغرب گئے، دسترخوان سجا ہوا، غلام جو ہے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے لگا رکھے، انہوں نے دسترخوان سارا سجا دیا، سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ آپ جب پہنچے وہ بھی کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، کچھ مجبوراً کھڑے ہو گئے جو تعظیم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقیوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں بھی پھر کھڑا ہونا پڑ گیا، کیونکہ پھر وہ جو دوسرے کی تعظیم نہیں کرتا نا بیٹھ جاتا ہے، 10 بندے ہیں ایک بیٹھا ہو، وہ بھی صحت مند، نقص بھی کوئی نہیں، ٹانگ بھی نہ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، تو اگر 9 بندے کسی کے لیے کھڑے ہو اور 10واں کھڑا نہ ہو، وہ 10ویں کو خود شرم آتی ہے، 10واں تو بے شرم بن کے جو ہے بیٹھے سارے اسے دیکھتے ہیں، تو اتنا 9 بندوں کی نگاہیں نہیں پڑتا، اسے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس طرح سارے کھڑے ہو گئے۔ تو اتنی دیر میں جو ہے اپنا اس کے جو سوداگر تھا، تاجر تھا، اس کا جو غلام تھا ایک صندوق لے کے آئے، 2 بندوں نے 4 بندوں نے اسے پکڑا ہوا ہے اور اٹھا کے وہاں پہ رکھ، تو کہنے لگے کہ حضور آپ کھانا تناول فرمائیں، کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ اس صندوق میں کیا ہے، پھر حضور آپ دل خراب ہوگا، پہلے آپ کھانا کھا لیں بعد میں، کہا نہیں پہلے بتاؤ صندوق میں کیا ہے، تو صندوق کو کھولا گیا، صندوق جب کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا لیٹا ہوا، لڑکا تھا لیٹا ہوا، ہاتھ پیر
बेकार उसके टुंड मुंड। उसे देखा, पूछा ये क्या है, कौन है? कहा हुजूर ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। जहां जहां गया हूं पता चला कि अल्लाह के बंदे बैठे हैं दुआ करने के लिए। हर एक के पास गया, जहां जहां पे हकीमों को बताया, उनके पास से दवाइयां ली हैं, हुजूर कहीं से आराम नहीं है, कहीं से। कहा सब कुछ मेरे पास है, अल्लाह का दिया हुआ सारा कर्म है। कहा जब इस बच्चे को देखता हूं तो कहा कि फिर आंसू नहीं रुकते हैं, और फिर कि ये फिर किसके लिए छोड़ के जाऊंगा? तो आपने कहा चलो भाई सारे इधर आओ, खाना बाद में खाओ, पहले इसके लिए दुआ करो। खाना बाद में, पहले इसके लिए कि हम तो खाना खा के खुश हो जाएंगे, और ये खाना खिला के भी गमगीन, तो क्या लुत्फ आएगा? तो दुआ मांगी और अल्फाज क्या थे, या अल्लाह इस ताजिर के दिल को मेरी तरफ मोड़ा किसने है कि तू अब्दुल कादिर की तरफ जा, उसके आस्थान के ऊपर जा। ये दिल में इसके बाद डाली किसने है? मैंने तो इशारा नहीं लगाया हुआ कि यहाँ पे तब्दी कदम होता है, यहाँ पे कुर्ते कदम होता है, यहाँ पे दिल कदम होता है, यहाँ पे भला होता है। तो मैंने तो ये किया हुआ नहीं है। ये खुद ये किसकी वजह से? कहा बारी ताला तूने मोड़ा है ना दिल इनका मेरे आस्थान के ऊपर आने का। तो जब तूने आस्थान के ऊपर मेरे आने के इनके दिल को मोड़ दिया है, या अल्लाह अब्दुल कादिर को रुस्वा तो क्या करना? तो खैर कर भेजे भी मेरे पास, और फिर खैर भी गुनाह आता फरमाए कि या तो भेजता तो फिर करते बस आमीन की है। तो बच्चा वो के साथ दस्तरखान पर बैठ के खाने में शामिल हो गए। अल्लाह अकबर। भाई नमाज का टाइम हो गया है अज़ान का, तो आप 47 मिनट 48 बस ठीक है। सलातो सलाम पढ़ते हैं मिनट में बस।